میرے نبی کی سیرت، یہ سیرت النبی، سیرت النبی، نبی کے چال چلنا، نبی کے طور طریقے کو اپنانا، نبی کے عادات کو اپنانا، نبی کے اخلاق کو اپنانا، نبی کے اسلوب کو اپنانا، یہ سیرت کا لفظی ترجمہ اصل ہے جہاد کے لیے، لیکن سیرت النبی، عادت النبی، طریقت النبی، اسلوب النبی، نبی کا طریقہ۔ نماز میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نماز میں میرا نبی جب کھڑا ہوتا ہے، لہو عزیز کعزیز المرجل، لہو عزیز کعزیز الرحا، چکی کی جیسے آواز ہوتی ہے، ہانڈی جس طریقے کو جوش مارتی ہے، میرا نبی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سینے سے ایسے آواز نکلتی ہے، رونا رونا۔ اور ان ابا بکر رجل اسیف، ابو بکر اب پریشان آدمی، رونے والا، رجل بکاؤن، رونے والا آدمی، یہ لا یقوم مقامک، میرے پیارے آپ کی جگہ پر ابو بکر کھڑا نہیں ہو سکے گا، رجل بکاؤن، رونے والا آدمی ہے۔ نماز میں جب کھڑا ہو جاتا ہے، یتقصف الیہ نساء المشرکین، مشرکین کی عورتیں بھی، مشرکین کے بچے بھی، کافروں کے نوجوان بھی جمع ہوتے سارے کے سارے۔ ابو بکر نے اپنے مسجد کے صحن میں چھوٹی سی مسجد بنائی ہے، اس مسجد کے اندر ابو بکر جب نفل پہ کھڑا ہوتا ہے روتا ہے ابو بکر۔ تو آ کر کے انہوں نے بتا دیا کہ ابو بکر یہ تیرا رونا، اس طریقہ پر تیرا قرآن پڑھنا نماز میں ہم شکار ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان بھی بھرتی ہو رہے ہیں، اسلام میں جا رہے ہیں۔ ابو بکر آپ شریف آدمی ہے، تاجر آدمی، مکے کے بڑے تاجر ہو، شریف آدمی ہو، چاہو تو رہو، اور اگر یہ طریقہ ہے تیرا کہ اس طریقے پر تو قرآن پڑھتا رہے گا، اور ہمارے نوجوان وہ پھر آپ کو دیکھ کر کے آپ تو روتے ہیں، لیکن اسلام اور آپ کی تلاوت ان کی دلوں کے اندر گھر جاتی ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کرتے، یا رہو اس سلسلے کو بند کرو یا نکلو یہاں سے۔ جی ہاں، یہ بھی میرے نبی کی سیرت کا ایک طریقہ ہے۔ ترمذی میں روایت موجود ہے، ابو بکر رات کو آپ کے پاس سے گزرا، میں محمد خفیتاً آ گیا، چھپکے سے میں آ گیا، دیکھوں کہ ابو بکر کیا کر رہے ہیں۔ ابو بکر تیری تلاوت کی آواز آ رہی تھی، مزہ تو آ رہا تھا، لیکن تو آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا، روتا ہے اور آہستہ آہستہ پڑھتا ہے۔ عمر تیرے گھر سے گزرا، سن رہا تھا، تو جہوری الصوت ہے، رفیع الصوت ہے، تیری آواز بڑی اونچی تھی۔ عمر اتنا اونچا کیوں؟ ابو بکر تو اتنا آہستہ کیوں پڑھتا ہے؟ تیری آواز سننے میں مزہ آ رہا ہے۔ فرمایا میں جس کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے سامنے آدھی رات کو اٹھ کر کے رو رہا ہوں، وہ اس سے بھی زیادہ پست آواز کو سنتا ہے، میں اس لیے آہستہ آہستہ۔ فرمایا نہیں ابو بکر، کچھ تو جنات کو اور فرشتوں کو، ان کو بھی تو یہ ہے کہ ان کو بھی مستفید کر لو، آپ اپنی آواز اونچی کرو۔ ارے عمر تیری آواز اتنی اونچی ہے کیوں؟ کہنے لگا حضرت جو غافل مغفل قسم کے لوگ سوئے، اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانا چاہ رہا ہوں، واطرد الشیطان، تیز زور سے پڑھتا ہوں تاکہ شیطان کا منہ کالا ہو جائے، اس کو دھتکارتا ہوں، اس لیے۔ فرمایا ابو بکر تو بہت آہستہ پڑھتا ہے، تو اپنی آواز اونچی کر لے۔ عمر تو زیادہ نہ برداشت نہیں کریں گے لوگ، عمر تو ذرا پست کر لے اپنی آواز کو۔ پھر آگے جا کر کے کہتے ہیں انی لعارف الاشعریین باصواتہم، میں اشعریین کو جانتا ہوں۔ او ابو موسیٰ اشعری عبداللہ ابن قیس جن کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری، میں تیرے اشعری قبیلے کے ایک ایک بندے کو جانتا ہوں۔ آدھی رات کو، یہ بجلی یہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی، میں محمد جب تمہاری آوازیں سنتا ہوں، ایک ایک تیرے ساتھی کو جانتا ہوں، آدھی رات کو اٹھ کر کے جو اپنے خیموں کے اندر تہجد پڑھتے ہیں، تہجد 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 ہے۔ یہ قوم راتوں کو اٹھ کر کے تہجد پڑھا کرتی تھی، روتی تھی، تو پورا دن پھر ہم لوگ ہنستے تھے، اور اب رات کو خراٹے لے کر کے سوتے ہیں تو پورا دن روتے ہی روتے ہیں۔ خر خر خر۔ میں رحیم یار خان میں گیا ختم بخاری کرانے کے لیے، کئی دن سے میں بھی سویا نہیں تھا، تو ایک قاری صاحب کو میرے ساتھ، وہ کمرے میں ایئر کنڈیشن، رحیم یار خان میں گرمی ہوتی ہے، کہا کہ آپ دونوں کے دونوں اس کمرے میں سوئیں، تو ہم دونوں کے دونوں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سو گئے۔ قاری صاحب نے جو شروع کر دیا، وہ ہارن بجا رہا تھا، ربا میں نے درود بھی پڑھا اور کانوں میں انگلیاں بھی ٹھوسی، اور پھر یہ کہ یہ کپڑے بھی لگایا، لیکن میں ناکام ہو گیا۔
وہاں سے اٹھ کر کے میں جا کر کے باہر وہ محتم صاحب کے دروازے کو میں نے کھٹکھٹایا. محتم صاحب غریب نکلا, قمیص اس کی نہیں تھی, بنین پہنا ہوا تھا. کیا ہو گیا؟ قیامت آ گئی مولوی منظور. میں نے کہا یار وہ اندر جو للکار رہا ہے, للکار ہے, شیر کی للکار ہے. واہ واہ. پھر انہوں نے یہ کر دیا کہ ایک اللہ آپ کا بھلا کرے ٹیپ ریکارڈر رکھا, کہا کہ اس کو سٹیپ کرے تاکہ امت کو سنائیں, امت محمدی استفادہ کرے. صبح کو پھر ناشتے میں نے کہا قاری صاحب میں بھاگ گیا تھا, باہر جا کر کے میں سو گیا تھا کسی چارپائی پہ, اور قاری صاحب تو بھی جنتی, تیری بیوی بھی جنتی, اور تیرے بچے بھی جنتی. جس گھر میں تو رہتا ہے کیسے لوگ سوتے ہیں وہاں پر؟ کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس قسم کے جو تیرے ٹر ہے اللہ کے بندے, تیری بیوی کس طرح کہتے ہیں نہیں میں ٹر نہیں کرتا. ساتھی سے میں نے کہا یار آواز لگاؤ. انہوں نے ٹیپ لگایا, میں نے کہا حضرت یہ آپ کی 7 اشرہ نہیں 21 اشرہ والی قرات ہے, یہ تیرے 7 اشرہ نہیں 21 اشرہ والے ہے. یہ امت جب راتوں کو اٹھ کر کے روتی تھی تو پھر پورا دن ہنستے تھے. پھر کافروں کو ہم رلانے والے تھے, لیکن اب خراٹے لے کر کے. پھر مزے کی بات یہ کہ کراچی میں بہترین, میں تو کراچی میں 30-40 سال سے رہا ہوں, کراچی میں مولوی نماز بھی نہ پڑھے, تہجد بھی نہ پڑھے, لیکن اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. اس نے اپنے 2-3 شاگرد رکھا ہوا جو لکھنا جانتے. اتنی بڑی کتاب لکھیں گے جس کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکے گا, لکھیں گے اللہ اللہ. ہمارے حضرت صاحب کی نماز اور تہجد اس کی نہ سفر میں نہ حضر میں, نہ سردی میں نہ گرمی میں, نہ غمی میں نہ خوشی میں, نہ کسی موقع پر بھی حضرت کی تہجد کی نماز چھوٹتی نہیں. اور حضرت جب کی فرض بھی نہیں پڑتا. انی لعارف الاشعریین باصواتہم, میں اشعریوں کو جانتا ہوں باصواتہم, ان کی آوازوں سے. ابو موسیٰ اشعری تیرا ایک ایک بندہ اشعری قبیلے کا جب تلاوت کرتا ہے ان کی تلاوتوں سے میں جانتا ہوں. یہ میرے نبی کی سیرت ہے. فرمایا صلو کما رأیتمونی, مجھے دیکھو میں کس طریقے پر نماز پڑھتا ہوں. یہ میری سیرت ہے میری نماز کی طرح. آدمی جوتے پہن کر کے, جوتے جب آپ کے پاک ہوں جوتے پہن کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جوتے پہن کر کے ابو بکر عمر عثمان علی صحابہ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں, اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جوتے پہنے ہوئے ہیں. نماز جب آپ نے شروع کر دی, نماز کے اندر فاتانی جبریل علیہ السلام, جبریل آگے فاخبرنی ان فیہما قذرا, دوسری روایت میں ان فیہما خبثا, تیسری روایت میں ان فیہما اذن, تیرے جوتیوں پر گندگی لگی ہوئی ہے. اے میرے پیارے محمد, آپ کو پتہ نہیں چلا ہے, آپ کو پتہ نہیں چلا تیرے جوتیوں پہ گندگی لگی ہوئی ہے, یہ جوتے نکال دو. نماز کے دوران میرے نبی نے جوتے نکال کر کے پھینکا, ڈز جیسے جوتا پھینکا. ابو بکر نے بھی نکال کر کے پھینکا, عمر عثمان علی نے, سب نے. جوتوں کی آواز آ گئی, اجازت تھی نماز جوتے کے ساتھ, اب بھی پڑھ سکتے ہیں جوتے جب پاک ہو. سب نے جوتا جب پھینکنا شروع کر دیا, اچانک جب آپ نے یہ کہ نماز پوری کر دی, فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم, تمہیں کس چیز نے مجبور کر دیا, تم نے اپنے جوتے کیوں پھینک دیا؟ انہوں نے کہا رأینا کہ یا رسول اللہ القیت نعالک, ہم نے آپ کو دیکھا آپ اپنے جوتے پھینکے. فرمایا ان جبریل قد اتانی, میرے پاس تو جبریل آ گئے, جبریل نے مجھے بتایا کہ میری جوتوں پر گندگی لگی ہوئی ہے, لیکن آپ کے جوتے پاک تھے تو آپ کو تو نکالنا نہیں چاہیے تھے. صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے جوتے پھینکیں, ہم تو وہی کریں گے جو آپ کو کرتے دیکھیں گے, ہم تو وہی کریں گے. آپ کے نماز کا جو طریقہ ہوگا, ہم آپ کی پیشانی کو دیکھیں گے, آپ کی داڑھی کو دیکھیں گے, آپ کے منہ مبارک کو دیکھیں گے, آپ کے دانتوں کو دیکھیں گے. صحابی پوچھ رہا ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں اور عصر میں قرات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ دوسرا صحابی کہتا ہے کہ جی ہاں, آپ ظہر میں بھی پڑھتے تھے عصر میں. تو کہنے کہ کیف کنتم تعرفونہ, کیسے آپ کو پتہ چلتا تھا کہ ظہر میں نبی قرات کر رہا؟ ظہر میں تو آہستہ قرات ہوتی ہے. صحابی جواب دیتا کننا نعرف باضطراب لحیتی, محمد رسول اللہ کی داڑھی کی حرکت سے, داڑھی کے بالوں کو دیکھتے تھے حرکت کر رہے, پتہ چلتا تھا کہ میرا نبی تھے. آپ ظہر کی نماز میں تلاوت کر رہا, کننا نعرف باضطراب لحیتی, داڑھی کی حرکت سے, داڑھی کی حرکت سے, داڑھی کے. ارے بھائی داڑھی جب ایک مٹھی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا. دیکھو جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں, اب میری داڑھی بھی ہل رہی ہے, آپ کو یہ کہ نظر آئے, لیکن داڑھی ہو اتنی سی تو پھر کیا حرکت کرے گی؟ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں
تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔